السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ ان شاء اللہ تعالیٰ آج سے حدیث کا موضوع رہے گا، نماز سے متعلق رہیں گا۔ آج کی حدیث کا موضوع ہے اقامت۔ اقامت ایک ہوتی ہے اذان اور ایک ہوتی ہے اقامت۔ اقامت جو نماز سے پہلے جو کال دی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں اقامت۔ اقامت کون کا ہے؟ جو بندہ عموماً اذان دیتا ہے عموماً وہی بندہ اقامت کہتا ہے۔ اور اگر کسی وجہ سے جس بندے نے اذان دی، مؤذن نے اذان دی یا کسی بندے نے اذان دی اور وہ بندہ نماز کے وقت جماعت کے وقت نہیں موجود ہے، کسی اور جگہ مصروف ہے، تو پھر کوئی اس کی اجازت سے اقامت کہہ سکتا ہے۔ ایک بات یہ ہے۔ اور جو ہے اقامت میں جب اقامت دی جاتی ہے، اقامت کب دینا؟ سب سے پہلے تو اقامت کب دینا ہے؟ اقامت جو ہے آپ جو ہے نماز سے پہلے جو اقامت دی جاتی ہے جماعت شروع ہونے کے لیے، وہ دراصل اس کے اندر ایک چیز یہ دیکھی گئی ہے جو بہت بڑی غلطی ہمارے پاس ہوتی ہے کہ امام موجود ہو مصلی پہ تب اقامت شروع کرنا۔ امام موجود نہیں ہے مصلی پہ اقامت شروع کر دیے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ کم علمی کی وجہ سے ہوتا ہے ایسا، کم علمی کی وجہ سے لوگ امام موجود نہیں ہے اقامت شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، امام موجود ہونا ایک بات یہ۔ دوسرے یہ کہ جو ہے کیا بولتے ہیں اقامت جب دی جاتی ہے تو مصلی کب کھڑے ہونا؟ اقامت دی جاتی ہے، کیا مصلی اقامت سے پہلے کھڑے ہو جانا یا اقامت مکمل ہونے کے بعد ہونا؟ تو یہ بھی دوسرے فتاوی عالمگیری کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ مصلی اقامت کے جو الفاظ ہے پورے اقامت کے پورے الفاظ ہے، اور اقامت کے اندر ایک لفظ یہ بھی آتا ہے حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ تو جب حی علی الصلاح کا لفظ بولا جاتا ہے تب مصلی کھڑے رہنے کی پوزیشن لینا۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح جب ہو جاتا ہے کا لفظ ہوتا ہے تب تک مصلی کھڑے ہو جانا ہے، یہ ہے۔ اس کے بعد کا لفظ ہے قد قامت الصلاح، قد قامت الصلاح، تحقیق کے نماز جماعت قائم ہو گئی، جماعت کھڑی ہو گئی۔ تو حی علی الصلاح بولے وقت کھڑے رہنا، کھڑے رہنے کی کوئی سٹارٹ کرنا، اور حی علی الفلاح بولے تک جب تک کھڑے رہ جانا، یہ وقت ہے۔ اور ہم بہت ساری جگہ دیکھا گیا ہے کہ جو ہے وقت سے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک بات یہ ہے، ایک تو یہ امام مصلی پہ آنے کے بعد اقامت شروع کرنا، اور مصلی کب کھڑے ہونا؟ جب حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح جب تب جو ہے کھڑے رہنا ہے۔ تو یہ بھی ایک چیز دیکھیے، اپنی مرضی سے کہیں نہیں کھڑے رہ سکتے، تو انتظار کرنا ہے۔ اس پہ 3 صورتیں بتائی گئی ہیں۔ اگر امام مصلی پہ ہے تو پھر آپ کھڑے ہو جا سکتے ہیں، اب کسی کا انتظار کی ضرورت نہیں، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی ضرورت بھی نہیں ہے، امام مصلی پہ موجود ہے، اقامت شروع ہو گئی، آپ کھڑے ہو گئے۔ امام فرض کریے سامنے سے آ رہا ہے، تو پھر آپ جیسے امام کو سامنے سے آ رہا ہے تب آپ اس کے بعد میں آپ کھڑے ہونا ہے، کیونکہ امام سامنے سے دکھ رہا آ رہا ہے۔ فرض کریے امام پیچھے سے آ رہا ہے، تو پیچھے سے جب آ رہا ہے جو صف کو امام کراس کریں گے وہ صف کھڑی ہوں گی، وہ صف کھڑی ہوں گی۔ ایک بات یہ ایک چیز ہے، تو کیونکہ صبر والی چیز کرنا بہت ضروری ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم وقت سے پہلے کھڑے ہو گئے، یہ آداب کے خلاف ہے۔ اس کی مثال یوں ہی سمجھیے گا، بفے کے لیے ہم کھانے کے لیے دعوت میں جاتے ہیں، ڈائننگ ٹیبل پہ رہتا ہے، کھانا پورا ریڈی رہتا ہے، سب ٹریس وغیرہ سب ہے، جا کے اگر آپ کھڑے رہ گئے ٹریس کے سامنے، کھانے کے ٹیبل کے سامنے، آپ کھڑے رہنا پسند کریں گے؟ آپ بولیں گے نفس ایسا کیسا، یہ تو آداب کے خلاف ہے۔ جب تک کہ ہوسٹ بولے آئیے بھائی شروع کریے بسم اللہ بولے تو تب چلیے، بلکہ سب صف بناتے ہیں اور پلیٹس لیتے آگے بڑھتے ہیں۔ تو جب تک کہ ہوسٹ کی طرف سے کوئی کال نہیں آتی، اشارہ نہیں ہوتا آئیے بسم اللہ شروع کر دیے، تب تک کوئی بندہ وہاں جا کے ٹرے کے پاس کھڑے نہیں رہتا ہے، ڈائننگ ٹیبل پر نہیں کھڑے رہتا، اور اگر اس سے پہلے ٹھہرے رہ گیا تو انہیں اپنے آپ کو بہت شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ یہی حال ہے نماز کا بھی، یہی حال ہے۔ اقامت تب دی جاتی ہے تبھی بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ کھڑے رہنا چاہیے۔ اور اقامت میں بھی کون سے لفظ پہ؟ حی علی الصلاح پہ کھڑے رہنا، حی علی الفلاح کھڑے ہو جانا ہے۔ صبر کرنا بہت ضروری ہے،
میں آپ کو صرف ایک ڈائننگ ٹیبل کی مثال دیا. اگر وقت سے پہلے جا کے کھڑے رہے تو آداب کے خلاف ہے. وہاں آداب کے خلاف ہے دکھ رہا ہے، یہاں نماز کے اندر بھی یہ تو بہت بڑے آداب ہے، یہ تو خدا کی بارگاہ میں کھڑے رہنے سے ہے. نہیں میں جلدی کھڑے رہ رہا ہوں، کوئی کمال نہیں کر رہے ہیں آپ صبر کرنا. حدیث میں آیا ہے انتظار الصلاۃ صلاۃ، نماز کے لیے انتظار کرنا بھی کیا ہے؟ نماز ہے. آپ گھر سے جو ہی نکل جاتے ہیں آپ کی نیکی کا میٹر شروع ہو جاتا ہے، آپ کو ثواب ملتا ہے. آگے بیٹھتے بھی ہیں ملتا ہے. آپ بولیں گے نہیں گھڑی پہ وقت ہو گیا نا لہذا نماز شروع ہو جانا. دیکھنا کیا چیز ہے کیا نہیں، صبر کرنا ہے، آپ کو ثواب تو مل رہا ہے. اس لیے کہ جو ہے کیا بولتے ہیں، صبر بہت بڑی چیز ہے، صبر بہت بڑی چیز ہے. تو یہ کچھ آداب ہے. اور بہت سارے مساجد کے ذریعے غلطی ہوتی ہے، بہت ہوتی ہے کہ امام نہیں آتا اقامت شروع کر دیتے اور جو ہے ابھی جو ہے کیا بولتے ہیں اس طریقے سے بس وقت ہو گیا ختم، اس طریقے سے کھڑے ہونا نہیں. آداب بھی کوئی چیز ہے. تو ہم کو یہ سب چیزیں جاننا ضروری ہے. مانا کم علمی کی وجہ سے یہ ساری چیز ہوتی ہے. اور بہت جگہ قد قامتی الصلاۃ کو جو ہے قد قامتی الصلاۃ بولتے ہیں. یہ قد قامتی الصلاۃ بھی نہیں ہے، خوف ایک حرف ہے، کاف ایک حرف ہے. تو یہ قد قامتی الصلاۃ یہ خوف ہے، یہ کاف نہیں ہے. اسی سے بن گیا اقامت، اسی سے بن گیا اقامت. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو دین صحیح سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.